السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ خواب میں پہاڑ کو دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق چند باتیں شیئر کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بلند پہاڑ پر دیکھے اور جانے کہ اس کی ملک ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بزرگ آدمی اپنی پناہ میں لے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے کھینچا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے عزت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر چڑھا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اگر مشکل سے پہاڑ پر چڑھا ہے تو غم اور مصیبت پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے کو نقصان پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر مقام بنایا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ سے عزت پائے گا اور اس کا مقرب ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ پہاڑ پر اذان دی ہے اور نماز پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام خیر و خوبی سے ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پہاڑ اور محل کے اوپر جانا مراد کے پورے ہونے پر دلیل ہے، اور اگر اپنے آپ کو نیچے اترتا ہوا دیکھے تو اول کے خلاف تعویل ہے۔ اگر دیکھے کہ پہاڑ کے دامن میں گرا ہے دلیل ہے کہ غمناک ہوگا، اور دیکھے کہ پہاڑ کے دامن پر نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ دین کے موافق کام کرے گا، اور دیکھے کہ پہاڑ پر اس کے ہمراہی میں بادشاہی لوگ ہیں تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ سے حرکت کی ہے اور پھر قرار پایا ہے تو دلیل ہے کہ وہاں کوئی بڑا آدمی بیمار ہوگا اور پھر شفا پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے آسانی کے ساتھ پہاڑ کھودا ہے تو دلیل ہے کہ جلدی عطا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مٹی کا پہاڑ ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کنجوس سردار سے طمع ہوگی، اور اگر دیکھے کہ وہ کوہ کاف پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہوگی، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ کوہ طور پر ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو اس پر بھروسہ ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر اپنے آپ کو کوہ عرفات پر دیکھے تو دلیل ہے کہ توبہ کرے گا اور گناہ سے پشیمان ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کوہ لبنان پر دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے صحبت رکھے گا، اور اگر دیکھے کہ تاریک پہاڑ پر ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ہلاکت کا خوف ہے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ کسی پہاڑ میں بد راہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے یا قید خانے میں جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو روشن پہاڑ پر دیکھے تو دلیل ہے کہ مال حاصل کرے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص دیکھے کہ ویران پہاڑ پر ہے اور پتھر بکھرے ہوئے ہیں اور مشکل سے چلتا ہے اور تیر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ظالم بادشاہ سے خوف ہوگا، اور اگر دیکھے کہ دو پہاڑوں میں چلتا ہے اور پیر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ دو بڑے آدمیوں میں وسیلہ بنے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ میں سوراخ ہے اور وہ اس سوراخ کے اندر گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے راز سے آگاہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس سوراخ سے کوئی چیز نکال لی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے عطا پائے گا۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے دلیل ہے کہ کسی بزرگ آدمی کی خدمت میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کئی پہاڑوں سے پتھر لیے ہیں اور ہر ایک پتھر اپنی جگہ پر پھینکتا تھا اور اس کو وہاں سے لیتا تھا اور پہاڑ کے اوپر رکھ دیتا تھا تو دلیل ہے کہ مال کو قہر سے جمع کرے گا۔ اگر وہ دیکھے کہ پہاڑوں میں ایک کنارے پر جگہ لیے ہوئے تھا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی بڑے آدمی کی خدمت کرے گا
اور اس سے خیر و بھلائی پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے گرا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری نہ ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر پختہ اینٹوں اور چونے کی سیڑھی بنی ہوئی ہے اور وہ اس پر سے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد جلد حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ سیڑھی کچی اینٹ اور گارے کی ہے تو اس کی عمدہ تعویل ہے، اور اگر سیڑھی تانبے کی ہے تو بد ہے، اور اگر بھرت کی سیڑھی ہے تو اس کی مراد پوری نہ ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب خاص ہوگا اور بہت سا مال پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پہاڑ کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے: 1 بادشاہ، 2 منشا کا کام، 3 فتح پانا، 4 بلندی حاصل کرنا، اور 5 سرداری پانا۔